بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس کراسز چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے آئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کلاس بھی پورا دیکھیے گا اور کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو کس طرح کی مورل ویڈیو پسند ہے۔ میرا نام ہادیہ ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ میرا باپ کافی عرصے پہلے ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتی تھی اور میں سارا دن گھر میں بیکار پڑی رہتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی نے مجھے ایک امیر آدمی کے گھر ملازم رکھوا دیا۔ اب میں صبح سے شام تک ان کے گھر کام کرتی، جس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا اور 4000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ایک بڑے بنگلے میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے رہتا تھا۔ دن کے وقت دفتر چلا جاتا اور شام کو اس کے آنے تک میں سارے گھر کی صفائی کر کے کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی۔ تب تک اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ جاتی تھی۔ جب وہ باپ بیٹی کھانا کھا لیتے تو میں برتن سمیٹ کر واپس گھر آ جاتی تھی۔ زندگی اسی 2 روٹی سے چل رہی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت بنگلے کی صفائی کر رہی تھی کہ مالک اچانک اوپر سے آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی گھر آتا تھا۔ غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے انگلیوں پر گنتی کر کے بتایا کہ 16 سال۔ پھر کہنے لگا کہ پانی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو ٹانگیں سمیٹ لی۔ مجھے کہنے لگا صوفے پر بیٹھ جاؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ میں گھبرائی ہوئی سی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے پوچھا کہ ہر مہینے مجھ سے کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں نے کہا 4000۔ پھر بولا کہ اگر میں تمہاری تنخواہ 12000 کر دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے لگا پھر تم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی بتائیں کون سا کام؟ کہنے لگا میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہو گیا اور میری ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، اس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے کون سا شادی کرنی ہے؟ شادی کے بغیر بھی تو تم میری بیوی بن کر رہ سکتی ہو۔ مجھے اس کی بات ناگوار گزری، لیکن میں خاموش رہی۔ اس دن اس نے مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا، سارا دن اپنے پاس بٹھا کر جسم دبواتا رہا۔ میں حکم کی غلام تھی، کہتا میں نے وہی کرنا تھا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی، روزانہ دوپہر کو گھر جلدی آ جاتا اور اپنی بیٹی کی یونیورسٹی سے واپس آنے تک بہانے سے مجھے پاس بلاتا اور مجھے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے آمادہ کرتا رہتا۔ میں نے کئی بار اس کی ملازمت چھوڑنے کا سوچا، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتا اور جو سکون مجھے یہاں میسر تھا وہ شاید کسی اور جگہ نہ ملتا، کیونکہ پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے چپ چاپ اس کے بنگلے پر کام کرتی رہی۔ ایک دن میں صبح سویرے اٹھی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے مشکل سے اس کو ناشتہ کروا دیا اور کام پر چلی گئی اور سارا دن امی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد میری ماں بستر پر لگ کر رہ گئی اور گھر کے سارے خراجات میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی۔ دوسری طرف اس آدمی کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور میرے پاس اس کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مالک کی بات مان لی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو جوان جسم کی۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی معاہدہ کر لیا اور اکثر دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا، میرے ساتھ دل بہلا کر واپس چلا جاتا۔ بدلے میں مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے لیے آگے کون سی مصیبت تیار ہے۔ آگے ہادیہ کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ یہ آپ کا چھوٹا سا پیار ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔